मेरा नाम जिहान सिकंदर अहमद है। बहुत पुरसुकून से अंदाज में खोया उसे देखते हुए वो कह रहा था। मेजर जिहान सिकंदर अहमद। अहमद मेरे दादा का नाम था और यही मेरा सरनेम है। मैं जानता हूँ तुम ये समझती हो कि मैं यानी मेजर अहमद पिंकी था। ऐसा नहीं है, मैं पिंकी नहीं था। बात करने के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूंगफली निकाल कर मुंह में रखता था। वो बुत बनी उसे देख रही थी, बिना पलक झपके दम साधे। चंद लम्हे ठहर कर वो बोला, मैं डॉली था, याद है तुम्हें? वो जरा सा मुस्कुराया था। गेम जीतने के बाद किंग मेकर की मखसूस मुस्कुराहट। वो उसे नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। एक चौथे नाम से भी तुम मुझे जानती हो, अब्दुल रहमान पाशा, होटल ग्रैंड का मालिक, एक बुरा आदमी। वो गोया सांस लेने की लुढ़का, फिर नफे में सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ना ही कभी था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद तलाश करो, मुझे खुद ढूंढो, मुझे डिस्कवर करो। बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर तुम नहीं समझ सकी। सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद बता दूँ। वो अब टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, जैसे याद करके सोच सोच कर बोल रहा था। उसकी निगाहें दूर किसी गहमराए नुक्ते पर जमी थीं। वो बिल्कुल सांस रोके दम साधे उसे देख रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था। मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इतनी आसानी से, इतने साफ लफ्ज़ों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे पेशे का यही तकाजा है कि मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मेशन को इनकोड और डिकोड करने में सर्व किया है। इसलिए मैंने एक पजल तरतीब दिया, एक ट्रेजर हंट, और तुम इसे हल कर लोगी, ये मैं जानता हूँ। कब करोगी, तब मैं कहाँ हूँगा, जिंदा भी होऊंगा या नहीं, बाहर होऊंगा या फिर जेल में, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ तुम इसे हल कर लोगी। जुलाई की गर्मी में ही उसके हाथ पैर बर्फ बन रहे थे। वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक पा रही थी। वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उससे कभी उसे न देखा हो। वो वाकई पहली दफ़ा उस शख्स से मिल रही थी। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पर खड़ा नहीं होता, वो नहीं जान पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रवायत में अगर रावी और मारवी की जगहें बदल दो तो सारा किस्सा ही बदल कर रह जाता है। पिछले चंद माह में तुम्हारी जिंदगी की कहानी का हिस्सा रहा हूँ। अब चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ की कहानी सुनो। बात के इख्तिताम पे वो मुस्कुराया था। इसे कहते हैं अपनी कहानियों को स्वाइप करना, राइट? यू इडियट। बेख्तियार उसके लबों से निकला था। वो अभी तक पलकें नहीं झपक पा रही थी। वो माहे दिसंबर की इस्लामाबाद की खूबसूरत ठंडी सी दोपहर थी। बादल हर सू छाए थे। सब सड़क, स्याह बादल, सुरमाई सड़क, एक पुरसुकून ठंडा सा इम्तिजाज। वो पेंट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए सड़क के किनारे चल रहा था। जिस होटल में उसे जाना था वो वहाँ से चंद गज के फासले पे था। वो आदतन टैक्सी से मतलूबा मुकाम से ज़रा दूर उतरा था। अब उसे पैदल चलकर होटल तक जाना था। वो वही कर रहा था, मगर सर के पिछले हिस्से में उठता दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। वो माइग्रेन नहीं था, मगर शिद्दत वैसे ही थी। वो जाहिर नहीं करता था, लेकिन तकलीफ़ कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती थी। ये अलग बात थी कि अभी उसकी ज़हनी अज़ियत का बड़ा सबब मम्मी की बातें बनी हुई थीं, जो सुबह से उसके दिमाग में घूम रही थीं। जब मम्मी गुस्से से उसे जिहान सिकंदर कहकर मुखातिब करती, तो इसका मतलब ये होता कि अब अगर वो बात नहीं मानेगा तो वो हर्ट होंगी। ऐसे मौके कम आते थे, मगर जब आते तो उसे दुखी कर जाते। तब उसके पास बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता था। आज भी नहीं था। आज रोहमी ने कॉल के इख्तिताम पे ताना भी दे दिया था। जिहान सिकंदर, तुम मुझसे ज़्यादा अपने बॉस की मानते हो, मुझे अब यही लगता है। होटल का बैरूनी गेट सामने था। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। उसे किसी ने नहीं रोका, अलबत्ता आज मामूल से ज़्यादा सिक्योरिटी नजर आ रही थी। एंट्रेंस कैनोपी की तरफ जाते हुए मुहतात नज़रों से अतराफ का जायज़ा ले रहा था। यकीनन होटल में कोई खास तकरीब होनी थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी आम दिनों से ज़्यादा तैनात की गई थी। अभी वो एंट्रेंस से ज़रा दूर था जब उसका मोबाइल बजा। वो रुका और स्याह जैकेट की जेब से मोबाइल निकाला। उसका सिल्वर स्मार्टफोन, जो कुछ अरसा कबल उसे दिया गया था, जिसमें लगे बेहद पेश कीमत सर्वेलेंस निगरानी करने वाले आलात, उसकी कीमत को उसी मॉडल के किसी भी फ़ोन से कई गुना ज़्यादा बना चुके थे। और वो जानता था कि मौजूदा काम ख़त्म होते ही उसे ये सब वापस करना होगा।
سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑتی تھی۔ مسز پارٹنر۔ اسکرین پہ یہ نام چل بجھ رہا تھا۔ واتن کبھی بھی نمبرز لوگوں کے اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی مسز پارٹنر کے نام سے ان کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو۔ اس سے فون کان سے لگایا۔ پہلے دوسرے کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی۔ بہت سے عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھیں۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آ رہا ہوں۔ اس سے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے تک آیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع پہ جو کم ہی آتے تھے وہ اپنے اثر شناختی دکھایا کرتا تھا۔ اس سے اندرونی جیب سے والیٹ نکالا اور اسے کھولا اور اندر والیٹ کے ایک خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا۔ پھر تصویر ایجنسی کا حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی تنی ابرو سیدھی ہوئی، ایڑیاں خود بخود مل گئیں اور سر کہتے ہوئے اس سے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تھا تو یہ عیش اسے بہت اچھے لگے تھے۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس سے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے؟ ان کا رخ کیا تھا؟ ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے؟ اگر آگ لگ جائے یا ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی؟ اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی کے ایک طرف لگے صوفوں کی جانب بڑھ گیا جدھر ایک صوفے پہ ثانیہ بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی شلوار قمیض پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی۔ ثانیہ اس سے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ 2 صوفے آمنے سامنے رکھے تھے۔ درمیان میں چھوٹی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا۔ ایک قدرے بڑا پرس بھی پاس ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ مقابل صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا؟ تعداد اس سے نہیں بتائی۔ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا۔ تمہارا کام؟ اس سے بیٹھتے ہوئے ابرو سے سیاہ پوش کی طرف اشارہ کیا۔ جیہان نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا۔ تمہاری معلومات ٹھیک تھی۔ وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق بتا رہی تھی جو ویزا اور بھارتی نص امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی ہیڈ سیکرٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں اور وہ بھی بہت جلد، اس لیے اسے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو واٹ؟ وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ 140۔ اس سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سے ہی ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پہ سفر نہیں کرتی کیونکہ اس کو ایک جگہ یہ کہتے سنا گیا تھا کہ ان 140 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑھ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکیورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد میں کرواتے ہیں، کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر بے سر سے باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اسے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔
اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بتلیاں سکیڑی باغور اسے دیکھ رہی تھی، وہی تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس میں ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر، اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ، یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پہ اس سے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جیہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے یہ تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائے، یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ، کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں، میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو۔ اسے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا، اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جیہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو، وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا، میں کیوں ان کو دھوکہ دوں، کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں؟ دیکھو، میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا، اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ممی ہرٹ ہوں گی۔ وہ شدید قسم کے مخمصے میں تھا، یا شاید وہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسے ہی ہوں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم انہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جیہان نے نفی میں سر ہلایا۔ لابی میں پس منظر میں دھیما سا بجتا میوزک جیسے ایک دم سے وہ تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں بے خبر کیوں رکھا، اتنے سال میں کبھی ان سے ملا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے تمام رویے، سب تلخ باتیں سب بھلا کر وہ پھر سے ممی پہ چڑھ دوڑیں گے، اور نتیجتاً ممی ہرٹ ہوں گی۔ میں ان کو مزید دکھی نہیں ہوتے دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، جیہان، اگر ہر چیز بالکل ویسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، اور وہ واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہرٹ کرے، تب بھی وہ اتنی مضبوط تو ہیں کہ بہادری سے مقابلہ کر سکے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تم صرف اور صرف اپنے رویے کی صفائیاں دے رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کیا ہے اصل وجہ؟ اسے سنجیدگی سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے کہ تم ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو، اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے۔ نہیں، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانچتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ دور کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے کرسی پہ پیچھے ہوا، آنکھوں کے سامنے ایک روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ انطاکیہ کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دالان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا، اور اس کی کمر پہ اوندے منہ لادا گیا وہ وجود، اس سے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قدرے حفقی سے کہتی وہ باہم ملی مٹھیاں میز پہ رکھتی آگے ہوئی۔ تم اپنے ماماؤں سے ڈرتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیزاری سے ہاتھ چلا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسی ہی بات ہے، تم اپنے احساس سے کمتری سے ابھی تک چھٹکارا نہیں پا سکے کہ وہ تمہیں تمہارے ابا کا تانا دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ کم آن جیہان، اب اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ جیہان نے جواب نہیں دیا، وہ گردن ذرا سے موڑے دائیں طرف دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، کبھی کبھی تم پہ اتنا قابل آفیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی اپنے اندر کی احساس کمتری سے تم نہیں لڑ سکے۔
تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جیہان؟ جیہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ لابی کے دوسرے کونے میں دو لڑکیاں صوفوں پہ بیٹھ رہی تھیں، ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی جس نے سیاہ لمبے بال آگے کندھے پہ دائیں طرف کو ڈالے ہوئے تھے کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی پکڑی اور منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے جا رہی تھی۔ جیہان، ثانیہ نے اسے پکارا۔ وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ یہ پاکستان ہے۔ وہ خجل ہوا نہ شرمندہ، بلکہ دوبارہ ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے سنجیدگی سے اسوات میں سا ہلایا۔ اچھی ہے۔ تم نے بلایا ہے اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو۔ اسے لا علمی سے شانے اچکائے۔ آر یو شور یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی پکچر دیکھ رکھی ہے۔ ثانیہ نے اب یہ ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی کو جیسے مرچیں لگی تھیں، کینڈی غالباً مرچ والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے ہفکی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت، اسے مایوسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا۔ پتہ کروں؟ ثانیہ کی بات پر اسے اسوات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اس وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندی کھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی تھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ ثانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، شریعہ اینڈ لا، 7واں سیمسٹر۔ امی کی دی ہوئی معلومات اس سے جھونکی تو دہرائیں۔ اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھیں۔ ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس سے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز سے چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان دونوں لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھیں۔ اس سے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھیں۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اس لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی بنے کیفے جس میں سیلف سروس موجود تھی سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کی انٹرنس پہ اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے، اور ان سے بات کر کے وہ فوراً واپس جیہان کی طرف آنے کی بجائے اندر کیفے میں چلی جائے گی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی اچنبھے سے نفی میں سہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ دوسرے ہی بہت سے لوگ جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس سے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس سے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہیں۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے میں چلی گئی تھی، اور اب جب کہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھیں وہ واپس آئی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس سے اسبات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز سے پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے صلاح الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس سے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں، سو اس سے بتا دیا اچھی ہے ویسے۔ اس سے جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسے کچھ بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے اس کے گھر؟ ہاں جاؤں گا۔ اس سے اسوات میں سر ہلایا، مگر وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا پھر کچھ خرید کے لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سوٹتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پوچھ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تم اپسیٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل نہیں۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سنو، کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشنز مزید لگیں گے۔
बर्न काफ़ी ज़्यादा था। बात का रुख बदलने पे सानिया उसे हमाद के बारे में बताने लगी। कुछ अरसा कबल एक हादसे में उसका चेहरा कतरे मसी हो गया था। अलबत्ता सर्जरी से वो बेहतर हो रहा था। वो बेतवज्जी से सुनता गया। उसका ज़हन वहीं पीछे था। फिर जब सानिया चली गई तो वो बाहर आ गया। इस्लामाबाद की ठंडी सुरमई सड़क के किनारे चलते हुए उसके दिलो दिमाग में सानिया की बातें मुसलसल गूंज रही थीं। इस चीज़ से बाहर निकल आओ। तुम अपने अब्बा के किसी जुर्म में शरीक नहीं रहे हो जिहान। इस चीज़ से बाहर निकल आओ। अज़ियत की एक शदीद लहर उसके अंदर उठी। आंखों के सामने वो जख्मी कर देने वाला मंजर फिर से लहराया। सानिया गलत थी। एक जुर्म में वो अपने बाप के साथ किसी हद तक शरीक रहा था। बचपन की यादें उसके जहन में बहुत टूटी फूटी बिखरी मदम मदम सी थी। फास्फोरस का नीला समंदर, समंदरी बगले, जहांगीर में वाक़या उनके घर और दादा, ये वो सब थे जो उसके बचपन में उसके साथ थे। दादा अब्बा का साथ उनमें सबसे ज़्यादा असरंगेज था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। शादी के 7वें बरस मिलने वाली पहली और आखिरी औलाद, अहमद शाह का इकलौता पोता। दादा कारोबार के सिलसिले में तुर्की आया करते थे। वो फौज से रिटायर्ड हुए थे। वक्त से कब रिटायरमेंट की वजह उनकी खराबी सेहत थी। फौज से बाइज्जत तौर पर ये रिटायरमेंट के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ कारोबार में शरीक हो गए और तभी वो तुर्की आए और फिर आते जाते रहे। तुर्की में उनका इलाज जो पाकिस्तान में मुमकिन ना था कतरे सस्ता होता रहा। जब अब्बा का तबादला तुर्की हुआ तो मम्मी भी साथ आई। दादा ने तभी चंद पैसे जोड़कर जहांगीर के इलाके में ज़मीन खरीदी। वो खुशकिस्मती का दौर था। अब्बा ने बाद में उस जगह घर बनवाना शुरू किया। वो तभी पैदा हुआ था। दादा की गोया आधी बीमारी दूर हो गई। वो तब बहुत खुश रहा करते थे। बाकी बचे आधी बीमारी के बेहतरीन इलाज की सहूलतों के बायस वो इस्तांबुल ना छोड़ सके। उस वक्त सल्तनत तुर्किया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। अभी पापा की हुकूमत आने में कई दहाइयाँ पड़ी थीं। पापा यानी तैयब अर्दगान, मगर तुर्की तब भी खूबसूरत था। अब्बा वापस चले गए थे मगर मम्मी दादा और वो इधर ही रहे। दादा बिगड़ती सेहत के बायस कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हासिल कर सके। सो घर के हालात कदरे ख़राब होते गए। कुछ अर्सा कब की खुशहाली रूठ गई। अब्बा की तनख्वाह पे गुजारा करना तो नामुमकिन सी बात लगती थी। तभी उससे मम्मी को काम तलाश करते और फिर नौकरी करते देखा। तब वो बहुत छोटा था। वो उम्र जिसमें मेहनत और मुशक्क़त के मायने समझ से बालातर होते हैं। मम्मी एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजमत करने लगी थी। पता नहीं वो क्या काम करती थी मगर मुल्क के बुरे हालात के बायस वो नौकरी उनकी तालीमी काबिलियत से कम ही थी। घर से जैसे किस्मत ही रूठ गई थी। दादा अब्बा को कारोबार में शदीद घाटा हुआ और नासाजी सेहत के बायस उनका काम करना ना करना बराबर हो गया। मगर वो काम फिर भी करते थे। वो मेहनत करने वाले मजबूत हाथों वाले मुशक्क़त उठाने वाले आदमी थे। बज़ाहिर रूबदार लगते थे मगर बात करने पर इतने मेहरबान और शफीक। जिहान को वो कभी बीमार नहीं लगते थे। रोज़ सुबह वो उसे साथ लेकर वॉक पर जाया करते थे। वो थक जाता, दादा नहीं थकते थे। वो बहुत मजबूत बहुत बहादुर इंसान थे। वो उसके आइडियल थे, उसके हीरो। बुरा वक्त कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। तो एक रोज़ उसने दादा को अफसरदा देखा। जहांगीर वाला घर जो उन्होंने बहुत चाह से बनवाया था उन्हें बेचना पड़ रहा था। दादा, हम वो घर क्यों छोड़ रहे हैं? जब वो वॉक के लिए बाहर निकले तो उनका हाथ पकड़कर चलते हुए उससे गर्दन उठाकर उनको देखते पूछा था। उन्होंने मलाल से उसे देखा मगर बोले तो आवाज़ मजबूत थी। ये घर बहुत बड़ा है, हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा। इसको बेचकर हम कोई छोटा घर ले लेंगे। क्या हम नया घर खरीदेंगे? नहीं बेटा, अभी हम उसके मुतहम्मिल नहीं हैं। मगर ये बात तुम अपनी माँ से मत करना। तुम तो जानते हो, ये जानकर वो गमगीन होगी। क्या तुमको राज रखने आते हैं मेरे बेटे? उससे फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। जी दादा, मुझे राज रखने आते हैं। फिर उन्होंने जहांगीर छोड़ दिया और वो समंदर किनारे कदरे हसाल जगह पे आ बसे। यहाँ उनका घर छोटा और पहले से कमतर था। किराए का घर। तब उसके करीब पहला साहिल समंदर आज की तरह खूबसूरत पुख्ता फुटपाथ से मैसे नहीं होता था, बल्कि वहाँ पत्थरों का कच्चा पक्का सा साहिल था। बगले हर वक्त वहाँ फड़फड़ाते हुए उड़कर करते थे। दादा कहते थे इस्तांबुल मस्जिदों का शहर है।
مگر جیہان کو وہ ہمیشہ بگلوں کا شہر لگتا تھا۔ اپنے گھر کی بیلکونی سے وہ ان بگلوں کو اکثر دیکھا کرتا تھا۔ شام میں وہاں بیٹھ کر وہ ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا مگر بگلے ختم نہ ہوتے۔ وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ فاسفورس کنارے واک پہ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے۔ جیہان بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے، پھر رک جاتے اور تب تک نہ چلتے جب تک ان کے ساتھ نہ ملتا۔ آپ رکتے کیوں ہیں؟ وہ تنک کر پوچھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے۔ ابا عرصے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تل کلامی ضرور ہو جاتی۔ امی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھیں، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے، مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کروا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا گیا، اسے کام کرنے کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں، جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسے کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تبھی مل پاتا جب کبھی شاد و نادر وہ ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں روبدار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اسے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سہل آتے، جیسے انکار کرتے یا منع کرتے ہیں دیکھا تھا۔ ممی اس وسار پہ کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ جب انسان کے یہ دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسے دادا تھے بہت عزت والے، اور جیسی ممی تھی محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ۔ مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہ تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک روز سرخی آئے، تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کر کافی بہتر کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی دفعہ ابا اور دادا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے، غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھیں۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے، چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا سفید اور ستا ہوا تھا اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دادا، وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کھانا کھایا ہے، ان کو کچھ چاہیے؟ دادا پر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا گئے۔ تمہیں پتا ہے جیہان، اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، ٹیپو سلطان کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس سے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز سے انعام کے طور پہ اس کی کئی پشتوں کو نوازا، انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ مگر پتہ ہے جیہان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آ گیا تو چپڑاسی صدا لگایا کرتے، میر صادق غدار کے ورثاء حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پھسلا اور دھکے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پہ فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے آج بھی یاد تھا
دادا کے ہاتھ اس روز کپکپا رہے تھے۔ میرے بیٹے، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ اس نے اسوات میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس کا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن وہ جو تمہارا ملک ہے نا، جس سے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پہ آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ وہیں دادا کے بازو سے لگ گیا، ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا، ان کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت روئی تھی۔ اس سے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور خید کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس سے بہت بار ان کا ماتھا ان کی آنکھوں اور ہاتھ کو چھوا، وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ اسی شام ایک سمندری بگلا ان کی بیلکونی میں آ گرا تھا، وہ زخمی تھا۔ جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جیہان نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا، وہ بھی سرد تھا، سرد اور سخت۔ یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں تھے اسے معلوم نہیں تھا۔ بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے، وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ اپنی نیند جا سوئے، مگر ابا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ امی ان دنوں بہت غمزدہ رہتی تھیں، غم بہت سے تھے، مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس سے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا۔ کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندھی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹے۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر اسے یاد نہیں تھا، اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھیں۔ ماموں کا گھر، وہ مانیاں اور ان کے بچے، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا کہ وہ ان سے کمتر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا وہ اس روز فرقان ماموں کی کچن میں پانی لینے آیا تھا، جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ موما نے اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بگڑے بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں انڈے ختم ہو گئے ہیں؟ میرے لیے انڈے کیوں نہیں بچے؟ دفاتر اس کی نگاہ دروازے میں کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ بس کرو داور، کوفتوں میں ڈال دیے تھے اسی لیے ختم ہوئے، میں منگوا دیتی ہوں ابھی۔ مومانی نے پتہ نہیں اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ اس سے اپنے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی تھی جو انڈے کو ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے، جو کسی کی عزت نفس مشروع کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے، اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس سے پلٹ پری کر دی۔ رات کو بھی اس سے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا ماموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا، انڈے تو کبھی بھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگی تو اسے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا تھا۔ ممی چپ ہو گئی، پھر انہوں نے اسے دوست اور ساتھ کو چھوڑ لا دیا۔ جتنے دن وہاں رہے اس سے انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ممی نے ایک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ لگتی تھیں۔ وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے اور اب ان کے ساتھ رہتے تھے، مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی، ابا ہی بولتے رہتے، ممی خاموشی سے کام کیے جاتی۔ اس سے بھی اپنی ماں کی عادت اپنا لی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ پھر جلد ہی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک گھر، ایک شہر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر اور بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے، کسی سے، اور یوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس سے ابا کو پھر ہمیشہ پریشان اور مضطرب ہی دیکھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے بھاگتے تھے، اور یہ اس سے تب جانا جب اس سے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انطاکیہ میں تھے، ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس میں 2 کمرے ان کے پاس تھے۔
मम्मी उन लोगों के बाड़े और खेत में काम करती थीं। वो फसल गिन थे। अंतकिया में कटाई के मौसम की खुशबू बसी थी। फॉर्म की छत पे चढ़कर देखो तो दूर शाम की सरहदी पार दिखाई देती थी। वो अक्सर वहां से शाम की सरजमीन को देखा करता था। मगर उस रात वो सो रहा था। जब उसने वो आवाज़ सुनी, वो एकदम उठ बैठा। मम्मी उधर नहीं थी। उनको आज रात देर तक फसल का काम निपटाना था। वो जानता था। फिर आवाज़ किसकी थी? जैसे कोई दर्द से चिल्लाया था। आवाज़ साथ वाले कमरे से आई थी। वो फौरन बिस्तर से उतरा। वो डरा नहीं। वो मेजर अहमद शाह का बहादुर पोता था। उसे स्लीपर्स पहने और दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। दूसरा कमरा जो सामान के लिए इस्तेमाल होता था, उसकी बत्ती जली हुई थी। जिहान ने उसका दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर का मंजर बहुत भयानक था। कमरे में चीज़ें इधर उधर बिखरी थीं, जैसे बहुत धींगा मिष्टी की गई हो। अब्बा एक कोने में शल से खड़े थे। उनके हाथ में एक चाकू था, जिसके पल से खून के कतरे टप टप गिर रहे थे। वो खुद भी जैसे शौक से हुए सामने फर्श पे देख रहे थे, जहाँ कोई ऊंधे मुंह गिरा हुआ था। अब्बा, उससे पुकारा। जैसे करंट खाकर उन्होंने सर उठाया। उसे देखकर उनकी आंखों में खौफ भर आया। उन्होंने घबराकर चाकू फेंका। ये मैंने नहीं। ये मुझे मारना चाहता था। मैं क्या करता? बेरब से सफाइयाँ देते वो आगे आए और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। जिहान फटी फटी निगाहों से फर्श पे उंधे मुंह गिरे शख्स को देख रहा था। बल्कि नहीं, वो उस खून को देख रहा था जो उसके ऊंधे गिरे जिस्म के नीचे से कहीं से निकलता फर्श पे बह रहा था। जिहान, मेरी बात सुनो। मेरे बेटे। माँ ने बहुत बेचारगी से उसे कंधों से थाम कर सामने किया। उनका मेरा बेटा कहने का अंदाज बिल्कुल भी दादा जैसा नहीं था। ये आदमी मुझसे लड़ रहा था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता न था सवाए इसके कि मैं इसको रोकूं, वरना ये मुझे पाकिस्तान ले जाता। मेरे बेटे, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? उससे खाली खाली नजरों से उन्हें देखते इस बात में सर हिलाया। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। तुम किसी को नहीं बताओगे? अपनी माँ को भी नहीं? नहीं अब्बा, मुझे राज रखने आते हैं। उससे खुद को कहते सुना। चलो फिर जल्दी करो। इस जगह को हमें साफ करना है और इसकी लाश को कहीं दूर लेकर जाना है। मैं घोड़ा लाता हूँ। तब तक तुम तौलिया लेकर ये जगह साफ कर दो। उससे फर्मा बरदारी से सरस्वात में हिलाया। चंद रोज पहले बाड़े में एक गाय जख्मी होकर मर गई थी। उसका खून जो दीवार पे लग गया था, उसी ने साफ किया था मम्मी के हमरा। अब भी वो कर लेगा। मैं भी आता हूँ। अब्बा तेजी से बाहर निकल गए। उसे लगा शायद वो अब कभी वापस ना आए, जैसे दादा नहीं आए थे। पहली दफ़ा उसे महसूस हुआ था कि उसको अब्बा पे भरोसा ना था, मगर काम तो उसे करना था। वो भागकर 2-3 दूली ले आया और पंजों के बल पक्के फर्श पे झुका खून साफ करने लगा। वो बाड़े की गाय नहीं थी, वो इंसान था। जीता जागता वजूद जो अब लाश बन चुका था। चंद लम्हे बाद ही वो शदीद खौफ के चेहरे से आने लगा। उसके हाथ में लर्जिश आ गई, मगर काम तो उसे करना था। कुछ सानिए बाद किसी ख्याल के तहत उससे खून से तर तौलिया चेहरे के करीब ले जाकर सूंघा। फिर नाक उस ऊंधे मुँह घिरे वजूद के ऊपर झुकाकर सांस अंदर को खींची। उस आदमी की वजूद से खुशबू उठ रही थी, ऐसी खुशबू जो उससे कभी नहीं सूंघी थी। वो खुशबू धीरे धीरे उसका खौफ साइल कर गई। बहुत जोर लगाकर उसने उस आदमी को सीधा किया। फिर उसके सीने पे जहाँ से खून उबल रहा था, तौलिया जोर से दबाकर रखा। अपने सामने एक नश को देखकर भी उससे डर नहीं लग रहा था। इसलिए नहीं कि वो अहमद शाह का बहादुर पोता था, बल्कि उस शख्स में ही कुछ ऐसा था जो हर तरफ खुशबू बिखेर रहा था। उससे स्याह पैंट, स्याह स्वेटर और सर पे स्याह ऊनी टोपी ले रखी थी। उसका रंग सुर्ख और सफ़ेद था। वो बहुत खूबसूरत और वजीब मर्द था। जिहान ने उसके माथे पे हाथ रखा। वो गर्म था, दादा की जिस्म की तरह ठंडा नहीं, सख्त नहीं, अकड़ा हुआ नहीं। वो बहुत नरम और गर्म था। क्या वो वाकई मर चुका था? उसी असना में अब्बा आ गए और अब पहले से ज़्यादा संभले हुए लग रहे थे। उसके जख्म पे एक कपड़ा कसकर बांधने के बाद अब्बा उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। वहाँ एक घोड़ा खड़ा था। उसे बामुश्किल घोड़े पे ऊंधा लाद कर अब्बा ने भाग थाम ली। वो भी साथ ही हो लिया। रात का वक्त था। हर सू सन्नाटा था, मुखीब तारीकी। अब्बा फॉर्म की पिछली तरफ आ गए। वहाँ बड़े से कच्चे सेंध के वस में एक फवारा बना था। अब्बा 2 बेलचे कहीं से ले आए और ज़मीन खोदने लगे। उससे भी बेलचा थाम लिया। वो उनकी मदद करने लगा। काफ़ी देर बाद जब
کھڑا خود گیا تو ابا نے اس لاش کو بامشکل اتار کر کھڑے میں ڈالا۔ ابا، کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ متوسب سا تب بول اٹھا۔ انہوں نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک سپاہی تھا اور مزید کوئی سوال نہیں۔ جیہان نے اسوات میں سا ہلا دیا۔ وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ ہوش شخص پہ جمی تھیں جس پہ ابا اب مٹی گرا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین مرد تھا، پاک سپاہی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی میں ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اود کر آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا۔ امی کو کچھ پتہ نہ لگ سکا، مگر اسے یاد تھا، دادا کہا کرتے تھے، انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس کا اثر اس جگہ پہ چھوڑ جاتا ہے، آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک صفائی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ، اس کمرے کے فرش پہ اور فوارے کے سنگ مرمر پہ نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کیونکہ اسے بخار رہا ہے، اس فوارے کے ساتھ کچے ذہن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہ منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا جیسے وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے۔ خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بہت مدھم و بھیم سا کچھ کہتا تھا۔ وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلدی انا تکیہ چھوڑ کر ادا نہ چلے گئے۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کونیا منتقل ہوئے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے، اور یہ کیا وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں، مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی، البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہوتے کہ اسے لگتا وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے وہ پاک سپاہی بہت یاد آتا۔ پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹے ہوئے چھت کو تکتے اس نے ان سے پوچھ لیا، ممی، یہ پاک سپاہی کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہیں، پھر کہنے لگی، بیٹا، پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں سے بہت سے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ممالک کے راز چرایا کرتے ہیں۔ مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ دوسرے ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں، بھیس بدل بدل کر۔ وہ ہر جگہ پھرتے ہیں، ان کا کوئی ایک نام یا شناخت نہیں ہوتی، ان کا کوئی ایک گھر یا ایک فیملی نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جاگے اور پاکستان کے لوگ سکون سے سو سکیں۔ وہ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ممی نے گہری سانس لے کر کہا، جب کوئی وردی والا سپاہی محاذ پہ لڑتا ہے تو اگر وہ زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے، جان قربان کر دے تو شہید۔ اعزازات صرف وردی والے کو ملتے ہیں، ان کے نام سے سڑکیں اور چوک منسوب کیے جاتے ہیں، ان پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، مگر جو جاسوس ہوتا ہے نا، وہ انسنگ ہیرو ہوتا ہے، بے نام و نشان، خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا۔ وہ اکیلا تنہا ہی کام کیا کرتا ہے، اور اگر گرفتار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے عموماً کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بیٹا، یہی اس پیشے کی مجبوری ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک، حکومت، فوج، ایجنسی کوئی بھی کھلم کھلا اسے آن نہیں کرتی۔ اگر پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔
दूसरे तरीकों से वो उसे जेल से भगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो जासूस को सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ता है। अगर वो राज़ उगल दे तो वो गद्दार कहलाता है। इसलिए उसे ये तक छुपाना होता है कि वो जासूस है, क्योंकि हर मुल्क में जासूसी की सज़ा मौत होती है। फिर अगर उस पे जासूसी साबित हो जाए तो उसे मार दिया जाता है और उसकी लाश कहीं बेनामो निशान दफन की जाती है या किसी भी तरह डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। और बाज़ दफ़ा कितने ही अरसे तक उसके खानदान वालों को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है और उसका जनाजा तक नहीं बढ़ाया जाता। उसकी आंखों के सामने अनाथाकिया में फवारे के साथ खोदी गई कब्र घूम गई, बेनामो निशान कब्र। फिर तो उसे कुछ भी ना मिला मम्मी। बेटा, जो आदमी खुद को इस काम के लिए पेश करता है वो इस बात से वाकिफ होता है, गिरफ्तार होने या तैयारी गैर में मारे जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। उसको तारीख कभी हीरो के नाम से याद नहीं करेगी। उसके मुल्क में उसकी फाइल पे टॉप सीक्रेट या क्लासिफाइड की मोहर लगाकर बंद कर दी जाएगी। वो ये सब जानते बूझते भी खुद को इस जॉब के लिए पेश करता है। पता है क्यों? क्यों? उससे अपना पसंदीदा सवाल फिर से दोहराया। क्योंकि बेटा, जो शख्स अपनी जान के जरिए अल्लाह की राह में लड़ता है उसे दुनिया के असासात और तारीख में याद रखे जाने या ना रखे जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि गिरफ्तारी की सूरत में सब उसे छोड़ देंगे और मौत की सूरत में कोई उसका जनाजा भी नहीं उठाने आएगा, क्योंकि उसे अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए होती है और जिसे ये मिल जाए उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। मम्मी अक्सर उसे ऐसी बातें बताया करती, फिर एकदम चुप हो जाती और फिर अपनी रूह में कहती, अपने मुल्क के राज कभी नहीं बेचने चाहिए। इंसान भी कितनी थोड़ी कीमत पे राजी हो जाता है। उस वक्त उनकी आंखों में एक लो देती हैसियत होती। बहुत अरसे बाद जेहान को इस तासुर की वजह समझ आई थी और ये तब हुआ जब उनकी जदेसी गली से पिछली जदेसी में रहने वाले एक लड़के हकान ने उस पे रात चलते फिक्रा उछाला कि वो पनागज़ीन है और ये कि उसका बाप एक मफरूर मुजरिम है। उससे हाकान को कभी कुछ नहीं कहा, मगर आज जब मम्मी से पूछा तो उन्हें बता दिया सब कुछ साफ साफ कि किस तरह अब्बा से गलती हुई और उसकी सज़ा वो भुगत रहे थे, जलावतनी की सज़ा। और तुर्क हुकूमत ने रहम खाते हुए उन्हें सियासी पनाह बख्शी थी। तब उसे लगा वो भी वजीफ़ा लेने वालों की कतार में अदालत में खड़ा है और चपरासी ज़ोर ज़ोर से सदा लगा रहा है, सिकंदर शाह गद्दार के वर्सा हाजिर हूँ। इस सब के बावजूद वो अब्बा से नफरत न कर सका। वो उनसे उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी पहले। अब्बा वैसे ही अब बीमार रहने लगे थे। मम्मी कभी कभी उनको डॉक्टर के पास ले जाया करती थी, मगर उनके अखराजात, उसकी पढ़ाई, मम्मी को डबल शिफ्ट काम करना पड़ता। रात में कभी कभार वो मम्मी को लॉन्च में पाँव ऊपर करके बैठे तलों पे बने छालों पे दवा लगाते देखता। उनके हाथ सुई, मोती, कपड़े, धागे और कैंची से आशना होकर अब सख्त पड़ते जा रहे थे। तब वो सोचता कि वो बहुत मेहनत करके बहुत अमीर आदमी बनेगा ताकि मम्मी को काम ना करने पड़े और वो उन्हें जहांगीर वाला घर दोबारा खरीद कर दे सके। मगर वो वक्त कोसे कसा की तरह दूर चमकता तो दिखाई देता, लेकिन अगर वो उसके पीछे भागता तो वो गायब हो जाता।